الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں بھی ماننے والوں میں پیدا فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اور دین کی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طلب دی، اور پھر اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور ہمیں صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، عقل بھی دی، سب کچھ دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کا مبارک مہینہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا اس لیے لاتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور تاکہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے اس کا نظام اس طرح بنایا کہ بندہ عبادت کرنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے، شہری کے وقت، افطار کے وقت، اور اس کے علاوہ تراویح۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا دیا کہ بندہ عبادت اللہ رب العزت کی کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کو زیادہ تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ ہم کو وابستہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ خود بخود طبیعت چاہتی ہے، صبح تہجد کے وقت بھی پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اٹھے نیند سے پھر قرآن پڑھنے کا جی کر رہا ہے، اور پھر شام کے وقت قرآن سن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام یہ بھی بنا دیا کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن زیادہ سے زیادہ سنا جائے، اور یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، ہماری زندگیاں بن جائے گی۔ بہرحال تو رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کو ایک وابستگی ہے۔ پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا اللہ رب العزت نے دیا۔ اور پھر اس تیسرے عشرے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو اتاری ہے وہ اس عشرے کی اخیر کی طاق راتوں میں ہے، ان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگائیں اللہ رب العزت ہمیں کس طرح نوازنا چاہتے ہیں، کس طرح دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ ایک رات مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر، اب کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ اگر ایک رات مل جائے گی ہمیں، پوری زندگی میں ایک بار ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی،
کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ بندوں کو نوازنے کے لیے، بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے، بندوں کو تقوی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور اب آتے ہیں، میں نے جو خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری خطائیں بہت صحیح، تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میری رحمت بھی بہت ہے۔ انسان گناہ کر کر کے زمین و آسمان کے خلا کو بھر لے، یہ محدود ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے۔ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ جب بھی میرے در پہ آئے گا سوالی بن کے، اپنے گناہوں پر ندامت کے اشک بہا کے آئے گا، تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ حدیث قدسی جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، جوانی کا نشہ تھا، رگوں میں گرم گرم خون تھا، جیب کے اندر پیسے موجود تھے، برادری میں ایک مقام تھا، اور جب یہ چلتا تھا لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اب جوانی ختم ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی ہے اور کمر جھک گئی ہے، جیب بھی خالی ہو گیا ہے، اپنوں نے بھی نگاہیں پھیر لی ہے، اپنے بھی دور چل گئے ہیں، جو لوگ تعظیماً کھڑے ہوتے تھے آج وہی لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے۔ اب یہ ساری دنیا سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے در کی طرف آئے اور سوچے کہ اور تو کوئی در ہے ہی نہیں، ایک ہی در ہے، چلو اللہ رب العزت کے در مسجد کی طرف چلتے ہیں، اور یہ اللہ کے در کی طرف آئے تو اللہ رب العزت فرماتے محبوب اس بوڑھے کو میں خوب جانتا ہوں، اس کی جوانی کی ادائیں اور اس کی جوانی میں اکڑنا ہر ادا میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کروں گا، کیوں کہ میرے در پہ آیا ہے اور مجھے حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں سے۔ باپ کو، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی۔ بعض مرتبہ بدبخت بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باپ کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، جو باپ کو بھی مار دیتے ہیں، کہتے ہیں نکل جا۔ ہاں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی ہے، اللہ رب العزت کو گنہگار کے سفید بالوں سے حیا آتی۔ رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ آج سے یہ طے کر کے اٹھیں، پیچھے ہم نے جو بھی گناہ کیے سب کی توبہ، اب آئندہ نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر کے۔ اور بندہ اللہ رب العزت کے در پہ آئے اور کہے کہ تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، دامن پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے مایوس ہو کر اللہ رب العزت کے دربار پہ آ جائے اور اللہ رب العزت سے کہے کہ ساری دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے،
اب آپ کا ایک ہی در ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو گئی ہے اور اس کو تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا. کہا کہ چلا جا، دفع ہو جا، تو میری بات نہیں مانتا ہے. حضرت ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح ماں اور بیٹے کا کیا حال ہوتا ہے. بچے نے چلنا شروع کیا، گلی کے نکڑ تک چلا گیا، پھر وہاں سے واپس آیا اور دروازے پہ بیٹھ گیا. اب تھکا ہوا تھا، مار بھی پڑی تھی، یوں سر رکھ کے بیٹھا، اسے نیند بھی آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا. ماں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. پھر کان پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ چلا جا. میں نے کہا نا میرا درد چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، جاتا کیوں نہیں ہے؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ امی جب آپ نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کے ہاں جا کے جوتے صاف کروں گا، مجھے رہنے کو جگہ اور کھانا مل جائے گا. میں گلیوں میں جا کے بھیک مانگوں گا، مجھے کھانے کو روٹی مل جائے گی. لیکن ماں یہ بات سوچ کے میں واپس آ گیا ہوں کہ جو تو محبت دیتی ہے وہ دنیا میں مجھے کہیں نہیں مل سکتی. حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت والی زندگی گزاری ہو، وہ یہ سوچ لیتا ہے اللہ رب العزت کا ایک ہی در ہے، اس کے علاوہ کسی اور در سے معافی نہیں ملنے والی ہے. اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطا کا مکرم بالذنوب وقد دعاکا. الہ العالمین تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور تجھ سے توبہ کرتا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ. اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کو بات سجتی ہے، آپ کو جچتی ہے، کیونکہ دنیا میں آپ ہی ہے معاف کرنے والے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. اگر آپ ہی دھکا دے دیں، آپ ہی در سے بھگا دیں تو کوئی اور در ہے ہی نہیں جہاں ہم جائیں. تو اس لیے دوستو رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں اپنے روٹھے رب کو منا لیں، اپنے رب سے صلح کر لیں. وہ رب جو صلح کو پسند کرتا ہے، وہ رب جو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس رب کو منا لیں. اللہ رب العزت کے دو نام جس کی مختصر تشریح کر لیتے ہیں. آپ کعبۃ اللہ جب جائیں تو کعبۃ اللہ کے غلاف کے اوپر بڑے اور الفاظ کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملے گا یا حنان یا منان. یہ اللہ رب العزت کے نام. اللہ رب العزت کے 99 نام تو مشہور ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی نام ہے جو انبیاء کو معلوم، بعض فرشتوں کو معلوم، بعض وہ نام ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم. یہ اللہ رب العزت کے دو نام خوبصورت، حنان اور منان. حنان اور منان. منان کہتے ہیں امیدوں سے بڑھ کر دینے والا. اللہ رب العزت کی ذات امیدوں سے بڑھ کر دینے والی. اور منان کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندے کے تاثرات کو دیکھ کر دے دے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک مانگنے والا جا رہا تھا، اس نے مانگا نہیں، آپ نے خود سکہ نکالا اس کو دے دیا. تو منان کے دو معنی، امیدوں سے بڑھ کر دینے والا اور سامنے والے کے تاثرات کو دیکھ کر دینے والا. تو اللہ رب العزت کا نام منان ہے. ایک نام منان ہے کہ وہ امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ثمرات مانگے تھے، وہاں پہ فروٹ مانگے تھے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی. آج جا کے دیکھ لیں مکہ میں ساری دنیا میں جو جو پھل اور جو جو چیزیں بنتی ہے اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کو مکہ میں پہنچا دیا. تمام فروٹوں کو اللہ نے مکہ میں پہنچا دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی
اور صبح کا وقت ہے، 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا. حضرت عمر نے دعا کی، اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دے. وہ دینے والا منان اس نے دیا. یہ دعا تو انہوں نے یہی مانگی تھی کہ اللہ شہر میں موت دے. وہ پہاڑ پہ مل جاتی، زمین کی پستی میں مل جاتی، کہیں بھی مل جاتی، دعا قبول ہو جاتی اور یہ پوری مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے امید سے بڑھ کر دیا. باوضو ہیں اور فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں، مصلی رسول پہ ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں شہادت دی اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے دفن ہونا لکھ دے. اللہ رب العزت نے قبول کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن کیا. تو منان امیدوں سے بڑھ کر دینے والا. تو رمضان المبارک کی ان آخری ایام میں اٹھ کے منان سے مانگ لیا کرے. ایک نام ہے اللہ رب العزت کا حنان، سب کو خوش رکھنے والا. ہر بندہ اپنے اپنے حال میں خوش ہے اور اللہ رب العزت حنان ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندے اس سے دور ہو. اسی لیے تو قرآن فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا. گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے صلح کرے. باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ. او گنہگار، او لوٹ کر جانے والے، ذرا آ کے تو دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے. باز آ ہر آنچے ہستی باز آ. او گنہگار لوٹ کے آ جا، رب سے صلح کر لے، رب سے معافی مانگ لے. گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. این در گئے در گئے نہ امیدی نیست. دنیا والوں کے دروں پہ گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی نہ امیدی ہے، ادھر بھی نہ امیدی ہے. این در گئے در گئے نہ امیدی نیست. صد بار توبہ شکستی باز آ. 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے تو نے توڑ ڈالی ہے، نبھا نہیں سکا. صبح کو توبہ کی، اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ابھی دوپہر نہ ہوئی، نبھا نہیں سکا. پھر توبہ کو توڑ بیٹا ہے. پھر بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ایک بار پھر آ کے دیکھ، پھر معافی مانگ کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں. ہاں، جب بھی اس کے دربار پہ آئیں گے اسے غضبناک نہیں پائیں گے، مہربان پائیں گے. تو دوستو، رمضان کے ان ایام میں، آخری عشرے میں، رات کو اٹھ کے اکیلے میں اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے اشک بہائیں اور اپنی پچھلی ماضی، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ پیارے رب، جو گزر گئی وہ گزر گئی، اس کو معاف کر دیں. آئندہ یہ رمضان ہمارے لیے آپ کے قرب کا اور آپ سے صلح کرنے کا اور تقوی کا ذریعہ بنا دیجئے. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی دولت اور خشیت کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.